السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی اپنی جگہ سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ فرمانا ہے کہ شیطان نے مجھے بہت رنج اور تکلیف پہنچایا۔ بعض حضرات نے شیطان کے رنج اور تکلیف پہنچانے کی تفصیل یہ بیان کی کہ حضرت ایوب علیہ السلام جس بیماری میں مبتلا ہوئے وہ شیطان کے تسلط کی وجہ سے آئی تھی، اور ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت تعریف کی، جس پر شیطان کو سخت حسد ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ان کے جسم اور مال اولاد پر ایسا تسلط عطا کر دیا جائے جس سے میں ان کے ساتھ جو چاہوں سو کروں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، اس لیے شیطان کو یہ حق دے دیا گیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا۔ لیکن محققین مفسرین نے اس قصے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق انبیاء علیہ السلام پر شیطان کو تسلط حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ ممکن نہیں کہ اس نے آپ کو بیماری میں ڈال دیا ہو۔ بعض حضرات نے شیطان کے رنج اور تکلیف پہنچانے کی یہ تشریح کی کہ بیماری کی حالت میں شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالا کرتا تھا، اس سے آپ کو اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ یہاں آپ نے اسی کا ذکر فرمایا۔ قرآن کریم میں اتنا تو بتایا گیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک شدید قسم کا مرض لاحق ہوا تھا، لیکن اس مرض کی نوعیت نہیں بتائی گئی۔ احادیث میں بھی اس کی کوئی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی منقول نہیں، البتہ بعض آثار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے ہر حصے پر پھوڑے نکل آئے تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے گھن کی وجہ سے آپ کو کوڑی پر ڈال دیا تھا۔ لیکن بعض محققین مفسرین نے اس آثار کو درست تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر بیماریاں تو آ سکتی ہیں، لیکن انہیں ایسی بیماریوں میں مبتلا نہیں کیا جاتا جن سے لوگ گھن کرنے لگیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری بھی ایسی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ کوئی عام قسم کی بیماری تھی، لہذا وہ آثار جن میں حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف پھوڑے پھنسیوں کی نسبت کی گئی یا جن میں کہا گیا کہ آپ کو کوڑی پر ڈال دیا گیا تھا، یہ غلط ہے۔